چلیے آئیے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ایک خطیب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہماری اسٹیج پر ایک نوجوان خطیب ابھی آئے ہوئے ہیں. چلیے بغیر کسی تمہید کے اس خطیب سے آپ کی ملاقات کرا دوں اور چند منٹ اس کی بھی بات کرا دوں، کیونکہ میں اسٹیج پر کوئی جو فہرست ہم کو ملی ہے ان میں سے کوئی بھی مقرر ابھی ہماری اسٹیج پر نہیں آیا ہے. تو میں معذرت کے ساتھ بہت ہی ادباً اپنے رفیق درس جناب حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو استاد مدرسہ فرقانیہ بسما سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب کے رفیق سفر ہیں. بہرحال میں ان سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا آئیں اور چند منٹ آپ سامعین کو اپنی تقریر سے مستفیض فرمائیں. مائک پر حضرت مولانا سلمان ندوی دامت برکاتہم العالیہ استاد مدرسہ الجامعۃ الفرقانیہ بسما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالآمال الصالحة ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. محترم حضرات، اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، حفاظ کرام اور خوبصورت صدارت فرما رہے جناب مولانا محمد الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور بہت بے حد خوبصورت نظامت فرما رہے جناب قاری محمد رضوان کاشف صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ اور بہت زبردست نظامت فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں. اور اس محفل کو جنہوں نے سجایا ہے الحمدللہ بڑی محنتیں کی ہیں. ان محنتوں سے ہم کافی حد تک واقف بھی ہیں. جناب قاری محمد افضل صاحب، قاری محمد ارشد صاحب و دیگر جنہوں نے اس بزم کو سجایا ہے، اس جلسے کو سجایا ہے، اور وہ ہمارے آج کے اس جلسے کے داعی بھی ہیں. میں ان کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ حضرات کے روبرو ہوا اور کچھ کہنے کا موقع ملا. محترم حضرات، یہ جو جلسہ جس کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، یہ بہت جامع ہے، عنوان بہت جامع ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پورے جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا احاطہ کیا جائے. پوری کما حقہ بیان نہیں ہو سکتی. بس یہی کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اور اصلاح معاشرہ، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لیں، جو سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس پر ہم چلنے لگیں کما حق ہو، تو معاشرہ اپنے آپ درست ہو جائے. تو بس وہی چند منٹ گفتگو ہوگی آپ حضرات کے سامنے
چونکہ استاد محترم جناب مولانا و مفتی عاصم اقبال صاحب مدد اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں اور امین صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور دیگر علماء حضرات تشریف لا چکے ہیں، تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم لوگ دوڑ پڑو اپنے رب کی جنت کی جانب، دوڑ پڑو، سبقت لے جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے، اور یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، جو صرف مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت ہر کسی کے لیے تیار نہیں کی گئی، جنت تیار کی گئی ہے صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور کن مسلمانوں کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جو اپنی پیدائش کے مقصد کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ خود فرما دیتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے، اور ہم دینے والے رزاق ہیں، اور ہمیں اس پر یقین بھی ہے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو، جتنے بھی جانور پیدا کیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ رب العزت نے جو چیزیں زمین پر پیدا کر دی ہیں، انسان ہو یا جانور ہو، وَمَا مِن دَابَّةٍ، جتنے بھی جاندار، جتنے بھی جانور پیدا کیے، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری خود لے لی، تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدنیا خلقت لکم فانکم خلقتم للآخرہ، مومنوں، مسلمانوں سن لو، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ آخرت، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور آخرت ہمیں کہاں بنانی ہے؟ الدنیا مزرعُ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی تو سمجھتے ہی ہوں گے، جو چیز کھیت میں بوئی جاتی ہے وہی فصل تیار ہوتی ہے۔ اگر کھیت کو بنجر چھوڑ دیا جائے تو اس میں فصل نہیں آئے گی، جھنکاڑ اگ جائیں گی، گھاس پھوس اگ جائے گا۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر تم اپنے دل کو خالص نہیں کرو گے، اگر تم اعمال صالحہ نہیں کرو گے تو تمہارا دل ٹیڑھا ہو جائے گا، کجروی کا شکار ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ میں تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو، ہم کہاں کھوئے جا رہے ہیں، کس دنیا کے چکر میں پڑ رہے ہیں، اور کس کو فراموش کر رہے ہیں؟ اللہ کو بھول رہے ہیں۔ اللہ صاحب اعلان کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہم سے قطع تعلق کرنا چاہے گا، ہم اس پر اس کی روزی تنگ کر دیں گے، اور روزی ہی تنگ نہیں کریں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔
اللہ کہے گا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. میری آیتیں آئی تم کہہ رہے ہم دیکھتے تھے, ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تو تم نے انہیں بھلا دیا, تم نے انہیں پتہ پوچھ ڈال دیا. آج ہم تمہیں بھول جائیں گے, آج ہم تمہیں بھول جائیں گے. قیامت میں اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو تم بھول رہے ہو, اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت تباہ کرتے ہو. وہ دنیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. یقین جانیے ہر کسی کو یہ یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ اسے موت آنی ہے, موت آنی ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہم اس دنیا بنانے کے چکر میں اپنی اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں. کیسے دشمنی مول لے رہے ہیں؟ ہم نے تو چائے کے ہوٹلوں کو آباد کر دیا, شہر کی بازاروں کو آباد کیا, ٹھیلوں کو آباد کر دیا, چاٹ پکوڑے کے ٹھیلے پر لائن لگا لیتے ہیں. لیکن اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے, صبح کے وقت کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. ہماری کانوں پر جوں تک نہیں ریلتی کہ اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہے, ہم فراموش کیے بیٹھے رہتے ہیں, ہم خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں, ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں, ہم لحاظ سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جبکہ اللہ کا منادی اللہ کی مسجد سے, اللہ کے گھر سے اعلان کرتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. اور اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے آؤ, آؤ نماز کے لیے آؤ. دن میں 5 دفعہ اعلان کر رہا ہے اللہ کا منادی. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے, اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں, اور اتنا رزق کھا رہے ہیں, اتنے احسانات اللہ رب العزت نے کر رکھے ہیں. اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے. لا تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو, گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہیں. تو کیا اس کا حق نہیں بنتا؟ جتنے اتنے احسانات ہم پر کر رکھے ہیں, کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کی اطاعت کریں؟ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے. اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا. کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کام نہیں کریں گے تو اللہ رزق نہیں دے گا؟ اللہ کے فرشتے ہر دن رزق لے کر آتے ہیں, ہر دن رزق لے کر آتے ہیں. اگر آپ ہی نہ لینا چاہیں تو الگ بات ہے, آپ ہی نہ لینا چاہیں تو الگ بات. کیسے نہیں؟ فجر آپ سو جاتے ہیں, فجر میں اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں, آپ خواب غفلت میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں, کسے لینا ہے رزق؟ کسے لینا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے تو آتے ہیں. اللہ رب العزت نے نعمتیں تمام کرنی ہیں تم پر, اور کتنی نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کتنے انعامات تم پر کیے ہیں تو گن نہیں سکتے، خدا کی قسم گن نہیں سکتے۔ کوئی شمار کر سکتا ہے اللہ کی نعمتوں؟ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم اللہ ہی سے بغاوت پر عام آتا ہے؟ کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ ہماری موت آنی ہے، ہمیں مر کر اللہ کے پاس جانا ہے؟ کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے؟ ہمیں یہ یقین ہے، اور پورا یقین ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ پھر ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں دنیا میں رہ کر۔ ہم مال و اسباب جمع کر لیتے ہیں تاکہ ہماری نسلیں آرام کریں، ہم جائیداد بناتے ہیں ہماری نسلیں آرام کریں۔ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی فکر کی ہے؟ اگر اپنی اولادوں کی فکر کرنا ہے تو یہ کیجئے کہ آپ کی اولادیں نیک ہوں، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں۔ ہم نے اس کی فکر کی؟ ہم نے اس کی فکر کی کہ ہماری اولادیں نیک ہوں؟ ہم دیکھ رہے ہیں، برابر دیکھ رہے ہیں۔ صبح کے وقت جب اسکول جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کانوینٹ والے ہیں، جو انگلش میڈیم پڑھنے والے ہیں، ان کے والدین یا ان کے گھر کا کوئی ذمہ دار ان کو صبح صبح، وہ چل نہیں پا رہے بستہ لے کر، ان کو چھوڑنے صبح صبح گاڑی سے جا رہے ہیں، چھوڑنے جاتے ہیں اور پھر لے کر آتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس تعلیم کے اوپر کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی وعدہ نہیں کیا۔ آپ دنیا بنا لیں گے اس تعلیم سے، آپ آخرت نہیں بنا پائیں گے اس تعلیم سے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جس تعلیم پر دنیا و آخرت کا وعدہ کیا ہے اس کو ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، اگر کوئی حافظ قرآن ہوگا اور دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ کہے گا پڑھتا جا قرآن، پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ اور ایسا نہیں کہ جلدی جلدی، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یہ اللہ کہے گا، لیکن ہم نے اس تعلیم کو پتے پشت ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی تعلیم کے متعلق، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی قرآن کریم کی بدولت بعض قوموں کو بہت بلند کر دے گا اور بعض کو پست کر دے گا۔ جو اس تعلیم کو حاصل کرے گا، پڑھے گا، سیکھے گا اور سکھائے گا، اللہ اس کو بلند کرے گا، اور جو اسے پسے پشت ڈال دے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ تو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، ہم اس پر دھیان نہیں دے رہے، ہماری کانوں پر کیوں تک نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس جرائم میں پھنسے ہوئے۔ ایک بات بتاؤ تو صحیح ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، جائزہ کہ ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں، کتنے کام اس حکم کے مطابق کیے ہیں جس پر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور جس پر کامیابی کا وعدہ ہے۔ کیا ہم قرآن کریم اٹھا کر دیکھتے ہیں صبح سے شام تک؟ اس میں کافی تعداد ایسی ہوگی جو قرآن کریم کو نہیں اٹھا کر، ہم یہاں کی بات نہیں کر رہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، آپ فجر پڑھتے ہی ہیں، فجر کے بعد آپ تلاوت کرتے ہی ہوں گے آدھا گھنٹہ، آپ تو نیک لوگ ہیں،
لیکن جو حال ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، قرآن کو صرف اپنے گھروں میں تاک میں سجا کر رکھ دیا ہے، ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پریشان ہیں، ہم پر حالات آ رہے ہیں، حکومتیں ہمارے خلاف ہیں، لوگ ہمارے خلاف ہیں، ہم کیا کریں؟ تو یہ رونا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو فراموش کیا ہے، اللہ نے ہمیں فراموش کیا ہے۔ کیا نمازی مؤذن یہ نہیں صدا نہیں لگاتا، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب؟ ہم کامیابی کہاں کرا جائیں؟ 5 وقت اعلان کرتا ہے مؤذن، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، کیا ہم سنتے نہیں ہیں؟ کامیابی جب اللہ کے گھر سے ملے گی تو ہم دنیا میں پڑے رہیں گے، کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پھر ہم یہ واویلا بچائیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ در حقیقت تم اللہ کی نہیں سنتے، تم اللہ کے رسول کی نہیں سنتے، تم صحابہ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تم علماء کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، اللہ تمہاری کیسے سنے؟ تم بھی تو اللہ کی سنو، تم اللہ کی نہیں سنتے۔ حقیقت بات یہی ہے، تبھی حالات آئے ہیں، اور یہ حالات آئے ہیں، اس سے پہلے بھی حالات آئے ہیں، آپ کوئی نئے نہیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا زمانہ اس سے زیادہ پرفتن تھا۔ آپ کو یہاں عبادت کرنے پر کوئی پابندی ہے؟ نہیں نا؟ اللہ کا نام لینے میں کوئی پابندی ہے؟ نہیں۔ اور وہاں پابندیاں تھی، کلمہ پڑھنے پر پابندی تھی، عبادت کرنے پر پابندی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا؟ اور یہ مواد منچک جو ہو رہی ہیں یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا گیا کہ نہیں مارا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کفاروں نے مارا کہ نہیں مارا؟ کس لیے مارا؟ بس وجہ یہی تھی کہ وہ مومن تھے، انہوں نے حق کا اعلان کیا تھا، ان پر حالات آئے، لیکن کیا اسلام مٹ گیا؟ کیا حضور کی تعلیمات ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی، اور یقین جانیے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کل بھی تھی، آج بھی حالات آئے ہیں، حالات آئیں گے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ کفار ہمیں پریشان کر سکتا ہے، باطل دندنا سکتا ہے، لیکن مٹا نہیں سکتا حق۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہے ہی، اگرچہ باطل پریشان کر سکتا ہے، تھوڑا سرکشی دکھا سکتا ہے، لیکن حق کو دبا نہیں سکتا۔ تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر ایک چیز پر نظر رکھے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم دنیا میں ذرہ برابر بھلائی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بھی دیکھ لو گے،
اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تو اللہ کے یہاں اسے بھی دیکھ لیں گے. اللہ ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہماری، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے تو ضرور بھی ضرور ہمیں ملے. اس دن جھوٹ بولنے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوگا، جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اس دن خبریں بیان کرنے والی زمین ہوگی، زمین خبریں بیان کرے گی، زبان خبریں نہیں بیان کرے گی. تمہاری زبان یہاں دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادی ہے، جس کو تم نے عادی بنا رکھا ہے اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں. فوراً تمہاری زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، پھر کہیں گے ہاں اب زبان کا کام ختم ہوتا ہے، اب زمین خبریں بیان کرے گی. جس جگہ جو عمل کیا ہے وہ زمین بتائے گی کہ ہماری پشت پر فلاں وقت میں فلاں عمل ہوا ہے، فلاں کام کیا ہے. اگر اچھا کیا ہوگا تو یہ جو فرشتے ہیں نا جو انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں فوراً لکھ لیں گے. اگر برا کیا ہے تو یہ فرشتے فوراً لکھ لیں گے. اور فرشتے کبھی زیادتی نہیں کرتے. محترم حضرات، مفتی محمد سراج صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس میں ایک ہی 2 منٹ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. اس دن زمین خبریں بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارہا. زمین کی پشت پر جتنے بھی اعمال تم نے کیے ہوں گے اچھے ہو یا برے سب زمین بیان کر دے گی، سب زمین بیان کر دے گی. تو عزیزوں، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد ہم اپنی سامنے رکھیں. اللہ نے واضح کر دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مقصد یہی ہے. اگر ہم اپنے مقصد سے بھٹک جائیں تو ہمارا وجود کوئی وجود نہیں. اگر ہم کوئی مزدور لائے یا کوئی اپنا ماتحت لائے، کسی کے کام کرنے کے لیے لائے، گھر میں مزدوری کرنے کے لیے لائے، اگر وہ مزدور ہمارا کہنا ہی نہ مانے، ہمارے گھر میں مزدوری ہی نہ بیٹھا رہے پورا دن، تو کیا ہم اس کو اجرت دیں گے؟ نہیں دیں گے. کچھ بھی کام نہیں کیا، صرف بیٹھا رہا، اجرت نہیں دیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ ہمیں اجرت دیں گے، جبکہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مقصد تھا بتلایا ہوا، تخلیق کا جو مقصد تھا وہی مقصد پورا نہیں ہو رہا. عبادت نہیں ہو رہی، اذان کی صدائیں آ رہی، ان سے نماز ادا نہیں ہو رہی. حی علی الصلاۃ مؤذن پکارتا ہے، ہم اپنا کام میں مست رہتے ہیں. حی علی الفلاح پکارتا ہے، ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تو ہم اپنے مقصد کو پہچانیں. اور یہ لال شاہ پروا ہے، ہمارا بہت پرانا تعلق ہے اس گاؤں سے، اور اکثر لوگ جانتے ہوں گے بہت پرانا تعلق ہے. لہذا انشاءاللہ آنا جانا لگا رہے گا. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب استاد مدرسہ جامعۃ الفرقانیہ بسما جو بہت اچھے انداز میں نماز پہ روشنی ڈال لیتے، اصلاح معاشرہ پر روشنی ڈال رہے تھے. اور ایک شعر یاد آ رہی تھی کہ مسجد کو چھوڑ کر کہ سنت کو چھوڑ کر، مسجد کو چھوڑ کر سنت کو چھوڑ کر اخبار پڑھ رہے ہیں تلاوت کو چھوڑ کر. مسجد کو چھوڑ کر کے سنت کو چھوڑ کر اخبار پڑھ رہے ہیں تلاوت کو چھوڑ کر. اس قوم کو جہاں میں عزت کہاں ملے، اس قوم کو جہاں میں عزت کہاں ملے.
اس قوم کو جہاں میں عزت کہاں ملے، بزنس میں لگ گئے ہیں عبادت کو چھوڑ کر، بزنس میں لگ گئے ہیں عبادت کو چھوڑ کر۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے تھے حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب جو بھی آپ سے رخصت ہوئے،